بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گدھ ایک مردار گوشت کھانے والا پرندہ ہے جس کا کھاتے ہوئے پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن بھوک ختم نہیں ہوتی، تو وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور بھاگتے بھاگتے کھایا ہوا کہہ کر دیتا ہے۔ کہہ کے بعد پھر کھانے لگ جاتا ہے، پھر پیٹ بھر جاتا ہے لیکن بھوک ختم نہیں ہوتی۔ وہ بار بار یہی عمل دہراتا ہے لیکن بھوک ختم نہیں ہوتی کیونکہ وہ حرام اور مردار کھاتا ہے۔ یہ قدرت کے واضح کردہ اصول ہیں جو حرام کھانے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ وہ کچھ لوگوں کو اختیار دے کر بھرپور موقع دیتی ہے کہ جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، مگر پیٹ بھرنے کی لذت سے ہمیشہ محروم رہو گے۔ مال حرام کھانا تمہارے لیے ایک مشقت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حرام کھانے سے تمہارا پیٹ تو بھر جائے گا لیکن تمہاری بھوک کبھی ختم نہیں ہوگی۔ حرام بھی پیتی جاندے ہو، نمازاں بھی نیتی جاندے ہو، دسو بلے شاہ نو سارے اے کی کیتی جاندے ہو۔ یہ سوال بلے شاہ صاحب نے صدیوں پہلے مسلمانوں سے پوچھا تھا اور آج بھی ہم اس کا جواب ہی تلاش کر رہے ہیں۔ پاکستان جو 44,000 ارب سے زیادہ کا مقروض ہو چکا، سوچتا ہوں اس میں سے غریب نے کیا استعمال کیا، لیکن اس قرضے کی قسط اتارنے کے لیے آج اسے اپنی کھال تک بیچنی پڑ رہی ہے، اور اس کا قصور بس اتنا کہ وہ اشرافیہ نہیں ہے جو قرضے بھی خود لیتے، پھر اس سے عیاشی بھی خود کرتے اور باقی دولت لوٹ کر باہر بھی لے جاتے، اور ملک کے لیے مرنے اور قربانی دینے کے لیے بچتے ہیں تو صرف غریب اور مڈل کلاس لوگ۔ دوستو، اس ملک کو گدھوں کی طرح نوچنے والوں میں اب ہمارے وہ طبقے بھی شامل ہو چکے جو کسی نہ کسی طرح عام آدمی کی ضرورت ہے۔ آپ پاکستان جرنل آف میڈیکل سائنسز میں برطانوی نشریاتی ادارے کی مرتب کردہ ایک رپورٹ کو ذرا غور سے دیکھیے۔ اس کے مطابق پاکستانی ڈاکٹرز کو دنیا بھر میں مہنگا ترین قرار دیا گیا تھا۔ یہ بھی قرار دیا گیا کہ اکثر مسیحاؤں کا کوئی ایک نسخہ بھی معیاری نہیں ہوتا کیونکہ وہ ضرورت سے زیادہ اور مہنگی ادویات تجویز کرتے ہیں۔ اگر اس رپورٹ کی دیگر تفصیلات بیان کر دی جائیں تو شاید آپ کا طبی نظام سے رہا سہا اعتبار بھی اٹھ جائے۔ دوستو، آج اس ملک میں جس کھلے طریقے سے ہر چیز میں ملاوٹ کی جا رہی ہے، اس کی اس سے بدتر مثال اور کیا ہوگی کہ دودھ میں پانی کی ملاوٹ ہو تو اسے غنیمت سمجھا جاتا ہے اور شکر ادا کیا جاتا ہے کہ اس میں زہریلا کیمیکل تو نہیں ملایا گیا، کیونکہ آج کل ایسے کیمیکلز ملائے جاتے ہیں کہ کسی مہذب معاشرے میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کہتے ہیں جس گھر کے سربراہان جو کچھ کرتے ہیں، بیشتر صورتوں میں گھروں کے بچے بھی اسی رستے پر چل نکلتے ہیں، اور ہمارے ملک میں اس وقت یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اوپر والے حکمران ٹھیک ہوں تو عام آدمی یہ جرت بھی نہیں کر سکتا، لیکن بحیثیت قوم ہم نے رشوت اور بدعنوانی جیسی برائیوں پر شرمندہ ہونا ہی چھوڑ دیا ہے، اور ہم 2021 میں بدعنوانی میں 180 ممالک کی فہرست میں 140ویں نمبر پر موجود ہیں، اور معلوم نہیں جب 2022 کی رپورٹ آئے گی تب اس میں مزید شرمندگی کا کتنا سامان موجود ہوگا۔ جاگ جاؤ یارو، ان گدھوں کے خلاف جاگ جاؤ، ورنہ یہ تمہارا سارا بدن نوچ کر بھی سیر نہیں ہوگے۔ یہاں جاتے ہوئے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا۔ کر کر بدیاں بڈھا ہویا، نکل گیا کب تیرا، پھر بھی بدیوں باز نہ آیا، واہ واہ شخص دلیرا۔ İşimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah. Hasbi Rabbi